بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبیر خان آپ کو اپنے چینل وائس آف ٹروتھ VOT میں خوش آمدید کہتا ہے۔ آج سوموار کا روز ہے اور فروری کی 27 تاریخ۔ کچھ ایسی صورتحال ہے کہ میں آج کل ترکی کے ایک علاقہ میں ہوں جہاں پہ زلزلہ آیا تھا، اس لیے یہاں کی فیلڈ سچویشن ہے وہ اتنی آئیڈیل نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ بیک گراؤنڈ میں کچھ ایسی چیزیں دیکھ رہے ہوں یا کوئی اس ویڈیو میں کچھ ایسی عجیب و غریب آوازیں بھی آنی شروع ہو جائیں تو اس کے لیے میں پیشگی معذرت چاہتا ہوں۔ اندرون خانہ خبر ملی ہے کہ دونوں شریفوں کو اور عمران خان کو شاہ جی نے پیغام دیا ہے کہ ایک ہفتہ ہے ان کے پاس، اس ہفتے کے اندر اندر دونوں شریف اور خان صاحب جو ہیں وہ صدر علوی کے ساتھ بیٹھیں اور الیکشن کی تاریخ کا فیصلہ کریں، ورنہ پھر انہوں نے یہ ایک قسم کی دھمکی دی ہے کہ ان کو مجبوراً ملک میں ہنگامی صورتحال کا اعلان کرنا پڑے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شاہ جی کو یہ پیغام دینے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی ہے؟ تو جو خبر مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو آرمی کے فائل اینڈ رینکس ہوتے ہیں، جس میں جونیئر افسران اور اسی طرح جو JCOs جونیئر کمیشن آفیسرز، جن میں صوبیدار، نائب صوبیدار یا اسی طرح جو فائلز جن کو کہتے ہیں سپاہی، لانس نائک، نائک، حوالدار وغیرہ، تو ان کا جو دربار سسٹم ہوتا ہے اس دربار سسٹم کے تھرو انہوں نے اپنے بالا افسران کو یہ پیغام پہنچایا ہے کہ یہ جو فائل اور رینکس ہیں یہ کسی صورت بھی اپنے ملک کے عوام کے خلاف اگر کوئی تشدد کیا گیا تو وہ اس میں حصے دار نہیں بننا چاہتے۔ اور تو ایک تو یہ ہے اندرون خانہ خبر جس نے شاہ جی کو تھوڑا پریشان کر دیا، اور انہوں نے پھر شریف برادران اور عمران خان صاحب کو کہا کہ صدر علوی کے ساتھ بیٹھے اور فوری طور پر ہفتے 10 دن کے اندر فیصلہ کریں انتخابات کا کہ کب کرانے ہیں۔ اسی طرح ایک اور جو خفیہ رپورٹ ہے جو کہ شاہ جی کو پہنچائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو عمران خان کا بیانیہ ہے یہ پاکستان کے عوام میں نہ صرف اندرون ملک بلکہ بیرون ملک بھی جو پاکستانی رہ رہے ہیں ان میں سخت مؤثر رنگ میں جو ہے وہ اثر کر رہا ہے، اور ان کے مطابق یعنی جو عوام الناس ہیں ملک کے اندر اور جو باہر ہیں، اور یہ حقیقت ہے، آپ اس کو تسلیم کریں کہ عوام یہ کہتی ہے کہ جس طریقے سے عمران خان نے ہمت کر کے اس ملک کے مختلف طبقات کی اشرافیہ جس میں بہرحال دفاعی افواج بھی شامل ہیں، تو ان اشرافیہ کی کرتوتوں کو جس طریقے سے عمران خان نے ننگا کیا ہے، اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ ایسے کبھی اس ملک کی تاریخ میں پہلے نہیں ہوا، اور یہ پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ اس ملک کے عوام کو جو عام لوگ ہیں ان تک بھی یہ باتیں پہنچ گئی ہیں کہ اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا ہو رہا ہے، اور اس کا کریڈٹ جو ہے وہ سارے لوگ عمران خان کو دیتے ہیں کہ اس نے میدان میں آ کر ڈٹ کر سب کو یہ چیزیں کھل کر بتا دی ہیں کہ ان کے ساتھ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اور اب یہی وجہ ہے کہ اس وقت یہ جو ملک کے عوام کی اکثریت ہے جو بالکل ہی غلامانہ ذہنیت اب نہیں رکھتے، کچھ پڑھا لکھا طبقہ اور جن کو یہ احساس ہو چلا ہے کہ ان کے بھی کچھ رائٹس ہیں، تو یہی وجہ ہوئی ہے بار بار جو عمران خان کا بیانیہ ہے اس کی وجہ سے اب عوام کی اکثریت کوئی شریفوں یا زرداری کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو موقع دیا جائے۔ ابھی مثلاً تازہ ترین جو صورتحال ہے آج ہی اس کی نیوز آ رہی ہیں کہ راجن پور میں جو انتخابات ہوئے ہیں تو وہاں پہ محسن لغاری صاحب جو تھے PTI کے امیدوار، ان کو 90,000 سے زیادہ ووٹ ملے ہیں، حالانکہ یہی لغاری صاحب 2018 میں جب ایک آزادانہ یا آزاد امیدوار کے طور پہ انتخابات لڑے تھے تو ان کو صرف 4,000 ووٹ ملے تھے۔ تو اس چیز سے ناظرین آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عمران خان کا جو بیانیہ ہے وہ کس طرح
جو عوام کے ذہنوں پر اثر کر رہا ہے اور کس طریقے سے وہ پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں ان کو آگے لانا چاہ رہے ہیں۔ اب جو اس وقت صورتحال ملک کی چل رہی ہے اس کا اگر درست اور حقائق پر مبنی تجزیہ کیا جائے تو یہ 75 سال سے ملک جو ہے نا یہ مختلف طبقات کی اشرافیہ کے قبضے میں ہے۔ اب آپ خود بتائیں کہ جب 75 سال سے ایک اشرافیہ اور یہ تقریباً 3 نسلیں بن جاتی ہیں کہ وہ ایک آرام دہ زندگی گزار رہے ہیں، مراعات ان کے پاس ہیں، پوری قوم ایک غلاموں کی طرح ان کی خدمت کر رہی ہے، تو وہ تو کسی صورت جو سٹیٹس کو اور یہ جو موجودہ صورتحال سٹیٹس کو اس کو کہتے ہیں کہ جو اس وقت موجودہ صورتحال چل رہی ہے اس کو قطعاً بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ اگر عمران خان کا بیانیہ چل جاتا ہے اور یہ بڑی بھاری اکثریت لے کے دوبارہ اقتدار میں آ جاتا ہے اور اگر واقعی یہ جو وعدے کر رہا ہے عمران خان کے تبدیلی حقیقتاً وہ لے کے آئے گا اور سب کو قانون کی حکمرانی کے انڈر لے کے آئے گا، تو اس شرافیہ کو جو 75 سال سے اس ملک پر قابض ہے اور یہ پوری قوم کو جو غلام کی طرح رکھا ہوا ہے ان کو اپنا مستقبل صاف نظر آ رہا ہے، اس لیے یہ اشرافیہ پوری کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے اس ملک پہ سٹیٹس کو نہ تبدیل ہو۔ لیکن اب ایسے حالات ہو چکے ہیں کہ دونوں طرف شدید قسم کی جو ایک قسم کی جنگ جاری ہے، اور جیسے آپ کو علم ہے کہ 75 سال سے یہ جو اشرافیہ ہے مختلف طبقات کی یہ قابض ہے، تو اس وقت بھی ملک کا انتظام تو انہی کے پاس ہے، دوسری طرف وہ ایک اکیلا ڈٹا ہوا ہے جس کے پیچھے کوئی عوام کی طاقت ہے جو عمران خان ہے۔ تو اب دیکھنا تو یہی ہوتا ہے کہ ایک کے پاس وسائل موجود ہیں، طاقت موجود ہے، انتظامات اس کے پاس ہیں، دوسری طرف ایک تنہا شخص جو ہے وہ ایک قسم کا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے یا چٹان کی طرح میدان میں کھڑا ہوا ہے اور اب وہ پیچھے نہیں ہٹ رہا۔ تو دونوں میں سے اب کس کی جیت ہوتی ہے یہ تو دیکھنا پڑے گا کہ اور اگر کوئی ایگری کر جاتے ہیں اور واقعی صاف اور شفاف الیکشن ہو جاتے ہیں اور عمران خان دوبارہ اقتدار میں آ جاتا ہے تو پھر بھی بہرحال دیکھنا تو پڑے گا کہ وہ کس طریقے سے پھر وہ سب کو قانون کی حکمرانی کے نیچے لے کے آتا ہے یا نہیں، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ واہ پہ آ جانے تے راہ پہ آ جانے، جب انسان کو اقتدار مل جاتا ہے اور پھر وہ دیکھتا ہے اس پہ مختلف قسم کے پریشرز ہوتے ہیں، مختلف قسم کے دوستوں کے، واقف کاروں کے، دنیا گلوبل ولیج ہے، بڑی طاقتوں کے، تو کیا وہ پھر اپنے وعدے پورے کر سکے گا؟ نہیں۔ تو اس لیے یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ جی عمران خان اگر بہت بڑی اکثریت سے جیت بھی جاتا ہے تو واقعی وہ وہی کرے گا جو وہ کہہ رہا ہے اور ہر کسی کو قانون کے شکنجے میں لے کے آئے گا، لیکن بہرحال وعدہ تو وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک سٹیٹس کو کی جو جنگ جاری ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اب دوسری طرف جو امریکہ ہے، کیونکہ ایک چیز جو ابھی تک بیان کیا یہ تو اندرون خانہ چل رہی ہے جو پاکستان کے اندرون کے معاملات ہیں، لیکن جو پاکستان کی اس وقت جغرافیائی صورتحال ہے، اس کی لوکیشن ہے، اس کی ایک اہمیت ہے، اور امریکہ جو ابھی تک کم از کم پاکستان کا مائی باپ ہے وہ بھی ساری چیز کو بڑے غور سے دیکھ رہا ہے، اور وہاں بھی اب پریشانی جو ہے وہ محسوس کی جا سکتی ہے، کیونکہ کل ہی انٹرنیشنل میڈیا میں یہ خبر آ رہی تھی کہ امریکی وزیر خارجہ نے سخت پریشانی کا اظہار کیا ہے کہ یہ کیا چین کو ہو رہا ہے، وہ بڑی مالی امداد دینے کا اعلان کر رہا ہے پاکستان کو، تو وہاں پہ کچھ نہ کچھ جو آپ کہہ لیں مسئلہ بننا شروع ہو گیا ہے کہ یہ تو کٹ پتلی حکومت تو ہماری تھی، ہمارے کہنے پہ آئی تھی، تو یہ پھر اب اس طرف جا رہے ہیں چین کی طرف، اور وہ مدد جو ہے چین وہ ان کو دے رہا ہے، کیونکہ یہ بہرحال ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پہ بڑی طاقتوں کا جو ہے وہ آپس میں کھیل ہونا ہے۔ امریکہ کی پوری کوشش ہے، اور یہ جو ساری گیم پچھلے 10-11 مہینے یا 1 سال سے چل رہی ہے،
وہ سب یہی تھی کہ پاکستان اپنی جغرافیائی لوکیشن کی وجہ سے ایک سونے کی چڑیا کہلاتا ہے، اپنی لوکیشن کی وجہ سے، اور امریکہ کی پوری کوشش ہے، کیونکہ وہ بہرحال ابھی تک سپر پاور ہے، کہ یہ جو پاکستان سونے کی چڑیا ہے یہ میرے گھونسلے میں رہے، اڑ کے کہیں اور نہ چلی جائے۔ اب دوسری طرف جو چین ہے وہ ہمسایہ ملک ہے، کسی کو چائنا کا تجربہ نہیں ہے ابھی تک، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ پاکستان میں جو بڑے اشرافیہ یا بڑے بڑے تجزیہ نگار یا حکمران بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ٹھیک ہے کاغذات پہ تو پڑھائی کر لیتے ہیں یا دوسروں کی اسٹڈیز تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن ایک بالکل ڈائریکٹ سا فکر ہے، واہ پہ جانے تے راہ پہ جانے، وہ جب واسطہ پڑتا ہے تو پتہ لگے گا کہ چین خود کیسا ملک ہے، اور جب اس کو یہ دسترس مل جاتی ہے پاکستان پہ، اس ملک پہ، اس عوام پہ اور یہاں کے حکمرانوں پہ، تو وہ کیسے بیہیو کرے گا، اس کا بھی کوئی قبل از وقت کہنا کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ ان کا رویہ کیا ہوگا۔ لیکن جو انڈیکیٹرز ہیں وہ جیسے سری لنکا کو چائنا نے بہت زیادہ قرضہ دیا، بہت ساری مدد کی، ڈیفالٹ ہوا تو جو ان کی پورٹ تھی بندرگاہ وہ لے لی، ملک کو مجبوراً کہنا پڑا جی یہ آپ بندرگاہ لے لیں۔ تو لگتا تو یہی ہے کہ چین نے بھی یہ جو گوادر کو سارا ڈیولپ کیا، اس کی نظر سب سے زیادہ اس وقت اس بندرگاہ پر ہے، تو بہت ممکن ہے وہ اتنی بڑی مدد دے دے اور پاکستان پھر ڈیفالٹ کر جائے یا نہ بھی کرے، اور وہ اپنا قرضہ واپس مانگے اور پاکستان کہے جی ہم قرضہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، تو پھر یہ بارگین ہو سکتی، چین کہہ سکتا ہے تو ٹھیک ہے پھر یہ گوادر کی بندرگاہ جو ہے آپ میرے حوالے کر دیں، اور جب کبھی آپ قرضہ دینے کی پوزیشن میں آئیں گے تو پھر دیکھیں گے آپ کو واپس کر سکتے ہیں۔ تو یہ پاسبلٹیز تو ساری ہیں، یہ میں نے صرف ایک امیجیٹ آپ کو بتایا، کیونکہ سی پیک کے تحت روڈز کا تو بہرحال جال بچھ چکا ہے، اور چین کو واقعی سمندر تک رسائی بھی چاہیے، یہ بڑی اٹریکٹیو پورٹ ہے۔ تو اب جو جیسے پہلے بتایا کہ چونکہ پاکستان کا جو علاقہ ہے یا جو ملک کا ہے، اس کی جو جغرافیائی لوکیشن ہے وہ بڑی ہی اہمیت کی حامل ہے، اور اس وقت جو اصل میں کھیل جاری ہے وہ امریکہ اور چین کا کھیل جاری ہے کہ کس نے اس اہم علاقے کو جو ہے وہ قابو میں رکھنا ہے، اور اس کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں۔ تو جب ہاتھیوں کی لڑائی ہوتی ہے تو وہ بندر تو ویسے ہی مارے جاتے ہیں، پاکستانی قوم یا پاکستان کا ملک یا پاکستانی عوام، وہ بالکل آپ سمجھ لیں ہم وہ بندر ہیں جو کہ بڑوں کی لڑائی میں مارے جا رہے ہیں۔ حکمران جب آتے ہیں ان کی اپنی کمپلشنز ہو جاتی ہیں، کیونکہ ملک اپنی ذات میں 75 سال میں تو بن نہیں سکا، یہ انڈیا کی مثالیں دیتے ہیں، ان لوگوں نے تو کچھ اصول بنا لیے تھے، وہ اپنے انہوں نے اپنائے بھی، ان پہ عمل بھی کیا، اور اب وہ ان کی بڑی مؤثر آواز ہے، لیکن ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکے۔ تو بہرحال اس وقت یہ امریکہ اور چین کی جو ہے وہ اسٹریٹجک یا اہمیت کے لیے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے ان کی اپنی کاوشیں جاری ہیں، اور اب یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اس کے لیے ہم کچھ انتظار کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ بہرحال اب جلد ہی سامنے آنے والا ہے۔